رات ہمارا یہ جو اسلام ہے یہ اتنا پیارا اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے اتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اور ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، سب کچھ سکھایا ہے، اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، مذہب اسلام کو فالو کریں گے، تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہونے سے مرنے تک ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اچیو کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سرکار کی سنتوں کو فالو کریں گے تو ہمیں ہر ٹائم ثواب ملے گا، ہر ٹائم ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی جائز کام نہیں ہے جس کے بارے میں میرے سرکار نے نہیں بتایا ہو کہ مسلمان کو کس طرح سے وہ کام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی کھانا کھاتا ہے تو ہم اس کے طریقے پر کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی پانی پیتا ہے تو ہم اس اسٹائل سے پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سب طریقہ میرے حضور نے بتایا ہے کہ مسلمان کو کس طرح سے کھانا کھانا چاہیے، مسلمان کو کس طرح سے پانی پینا چاہیے، مسلمان کو کس طرح سے ٹوائلٹ میں جانا چاہیے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر۔ ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اگر ہم اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، سرکار کی سنتوں کو فالو کریں گے، تو ہمیں ہر ٹائم نیکیاں ملیں گی، ہمیں ہر ٹائم ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ٹوائلٹ میں جانے کی سنتیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوائلٹ میں جانے کی سنتیں کیا ہیں۔ جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو کس طرح سے ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم ٹوائلٹ بھی کر لیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جائے۔ جی، ٹوائلٹ میں جانے کی بھی سنتیں ہیں، یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کرام سے رابطے میں رہنا چاہیے، علماء کرام سے محبت کرنا چاہیے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ سنتیں کیا ہیں۔ تو آج میں کچھ سنتیں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ٹوائلٹ میں جائے تو ننگے سر نہیں جائے۔ دیکھا یہ جاتا ہے جب آج لوگ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ ننگے سر جاتے ہیں، ان کا سر ننگا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹ میں جائے تو اپنے سر کو ڈھانک کر جائے، آپ ننگے سر ٹوائلٹ میں مت جایا کرو۔ تو اگر آپ اپنے سر کو ڈھانک کر ٹوائلٹ میں جاؤ گے تو ایک سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد میں اگر آپ نے کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے، آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اتار دیں، اگر اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے تو آپ اس کو اتار دیں، اس رنگ کو اتار کر آپ ٹوائلٹ میں جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو پہلے لیفٹ پاؤں یعنی بایاں پاؤں آپ ٹوائلٹ کے اندر رکھیں، اور جب آپ اپنا بایاں پاؤں ٹوائلٹ کے اندر رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو جائیں، اور یہ دعا کیوں
پڑھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ اس دعا کو نہیں جانتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس دعا کو یاد کر لو، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے یہ گندی جگہ ہے، یہاں پر شیاطین رہتے ہیں، اور جب آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہو اور آپ ایسے ہی ٹوائلٹ میں جاتے ہو اور جب آپ کا سطر کھلتا ہے تو شیاطین بھی آپ کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ اس دعا کو پڑھ لو گے تو ان سے آپ کا پردہ ہو جائے گا۔ شیاطین آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے جب آپ یہ دعا پڑھ کر ٹوائلٹ میں جاؤ گے۔ تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا منہ اور آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس طرح سے ٹوائلٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا منہ ٹوائلٹ کی طرف نہ ہو۔ اس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہوگا، اور اگر ہم اس طرح سے نہیں بیٹھیں گے تو یہ قبلے کی بے ادبی ہوگی۔ ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ٹوائلٹ کریں تو ہماری پیٹھ اور ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اس کے بعد میں جب ہم ٹوائلٹ سے باہر آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنا داہنا پاؤں باہر رکھیں۔ جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہم نے بایاں پاؤں رکھا تھا، اور اب ہم واپس نکل کر آئے ہیں تو اب ہمیں داہنا پاؤں باہر رکھنا ہے۔ اور جب ہم داہنا پاؤں باہر رکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ یہ دعا آپ کو یاد کر لینا ہے اور یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ واپس آ گئے، آپ نے ٹوائلٹ بھی کر لی اور آپ کو بے شمار نیکیاں بھی مل گئیں۔ یہ سرکار کی سنتیں ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس طرح سے ہی عمل کرنا چاہیے سرکار کی سنتوں پر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کیا کرتے تھے۔ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو تمام نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بیٹھ کر پیشاب کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جب پیشاب پھرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں۔ آپ اتنا یاد کر لو کہ قبر کے اندر جو زیادہ عذاب ہوگا وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی پیشاب کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہیں، تو ان کا بہت ہی زیادہ برا حشر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی چھینٹیں آپ کے اوپر آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ مگر جو جان بوجھ کر چھینٹیں آپ کے اوپر آئیں گی، آپ خود لے کر آؤ گے، آپ احتیاط نہیں کرو گے، آپ صحیح طریقے سے پیشاب نہیں کرو گے، آپ کے اوپر چھینٹیں آئیں گی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ کو رونا پڑے گا۔ تو آپ خاص خیال رکھا کرو جب آپ پیشاب کیا کرو۔ چھینٹوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پیشاب کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کی چھینٹوں سے آپ حتی الامکان بچ سکیں۔ تو میں نے آپ کو جو کچھ سنتیں بتائی ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی، آپ ان کو ضرور فالو کریں، اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کبھی ننگے سر ٹوائلٹ میں نہیں جائیں، کیونکہ جب کوئی عورت، جب کوئی لڑکی ٹوائلٹ میں جاتی ہے اور ننگے سر جاتی ہے تو اس کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا بہت ہی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر وہ ننگے سر ٹوائلٹ میں جائے گی تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو کبھی ننگے سر نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔